السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فقہ کی کلاسز روا دواں ہیں۔ ما قبل کلاس کے اندر جنازے کے احکام اور خصوصی طور پر دفن کے احکام کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کی طرف الحمدللہ اشارہ کیا گیا تھا، اور اس بات کی بھی تنبیہ کی گئی تھی کہ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی قبرستان کے احکام کیا ہونے چاہیے، قبروں کو کیسے دفنانا چاہیے، اور ایک مسلمان کی قبر دفنانے کے بعد کیسے نظر آنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اگر کوئی مسلمان اس کی تعزیت کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے کیا احکام ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ان بنیادی باتوں کی طرف باذن اللہ تعالی اشارہ کیا جائے گا۔ بات اگر قبرستان کے احکام کی کریں تو قبر کے ساتھ کیا کیا کرنا مشروع ہے، پہلے اس کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ اب تک جو باتیں بتائی گئی وہ قبر میں دفنانے کے حوالے سے۔ مان لیجئے میت کو دفنا دیا گیا، اب اس کے بعد کون سی چیزیں کرنا درست ہے۔ میت کو دفنانے کے حوالے سے اور قبر کے حوالے سے جو شریعت نے مشروع عمل قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر کو تھوڑا سا بلند کیا جائے۔ قبر کی کوہان، جس طرح اونٹ کی ہم کوہان دیکھتے ہیں تو اس طرح قبر کو بلند کیا جانا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ایک بالشت، کتنا، صرف ایک بالشت قبر کو بلند کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل چکے کہ یہاں ایک قبر ہے اور لوگ اس کا احترام کریں، لوگ زیارت کریں تو اس پر رحمت کی دعا اور مغفرت کی دعا اس کے لیے کریں۔ تو اس کو شریعت اسلامیہ نے کیا ہے، مستحب عمل قرار دیا ہے۔ ایک لفظ جس کو آتا ہے تسنیم القبر، یعنی قبر کی کوہان بنا دینا، قبر کی کوہان بنا دینا۔ اب دیکھیے جس طرح ہم اونٹ کی کوہان دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے کوہان بنانا بھی یہ افضل ہے، بالکل زمین کے برابر قبر کو کرنے کے بجائے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش یہ حضرت سفیان التمار سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستنمن، کہتے ہیں کہ حضرت عیاش یہ حضرت سفیان بن تمار سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان والی پایا، یعنی خود اللہ کے نبی کی قبر کو کیسے بنایا گیا تھا، ایک بالشت اونچا اور اس کی کوہان تھی۔ کہتے میں نے حضرت عائشہ کی کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا۔ تو لہذا یہ ہونا چاہیے تاکہ اس کا مقصد کیا ہے، لوگوں کے لیے پہچان ہو کہ یہاں پر قبر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو اور بلند کرتا ہے یا عمومی طور پر بڑے پتھر لگاتا ہے، اسے چونا گچ کرتا ہے، پختہ دیوار، پختہ اینٹ اور سیمنٹ کا خیال کر کے اس کو بہتر بناتا ہے، تو اس کو شریعت اسلامیہ بدعت قرار دیتی ہے کہ قبروں کے ساتھ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ قبروں کے ساتھ ایک معاملہ جو کرنے کا حکم شریعت اسلامیہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ قبر کو جتنا ہو سکے اتنا گہرا کھودا جائے۔ قبر کو گہرا کھودنا یہ مستحب عملوں میں سے ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک متوسط طبقے کا آدمی، یعنی ایک مڈل ہائٹ کا آدمی اگر قبر میں چلا جائے تو اس کے سینے تک وہ قبر پہنچے۔ ایک مڈل ہائٹ کا آدمی مثال کے طور پر 5.5، ٹھیک ہے، یہ متوسط ہوتا ہے مردوں میں۔ اگر 5.5 ہائٹ کا کوئی آدمی ہے تو اس کے جب اس کو قبر میں اتارا جائے تو قبر کا زمین کا حصہ اس کے سینے تک آئے، اتنی گہری قبر بنانی چاہیے۔ اس کو علماء نے افضل قرار دیا ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے کہ سر تک ہونی چاہیے، معتدل قامہ آدمی کے بالکل سر تک، یعنی سر تک وہ دفن ہو جائے، سر تک کھڑا ہو جائے تو سر تک وہ قبر کے اندر چلا جائے، اتنا ہونا چاہیے۔ علماء اکرام کی الگ الگ اس کے اندر رائے موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر کو اتنا گہرا دفنانا کیوں ضروری ہے؟ جیسے علماء نے صاف فرمایا کہ انسان کے جسم سے بدبوئیں نکلتی ہیں، اگر قبر کو اوپر دفنا دیا جائے تو مٹی ہر قسم کی بدبو کو نہیں دفنا سکتی اگر وہ بالکل اوپر ہو۔ جتنا گہرا دفنایا جائے گا اتنا ہی اس میت کے جسم سے نکلنے والی بدبو سے انسانوں کو اور جانوروں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اگر نیچے گہرائی میں دفنایا جائے تو دیگر جانور وغیرہ بھی اس میت کے جسم تک آرام سے نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا ان بنیادی وجوہات کی بنیاد پر شریعت اسلام نے حکم دیا
اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب انسانوں کو دفنایا جاتا ہے بہت ساری وحشی جانور قبروں کو کھودتے بھی ہیں، اگر گہرا دفنا دیا جائے تو ان جانوروں کے لیے اس میت کے جسم کو پانا آسان نہیں ہوگا، اس لیے عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے علاقوں کے اندر کیا ہے، میت کو دفنانے کے بعد سل وغیرہ، ہاں، جو زمین پر فرش بگائے جاتے ہیں اس کی سل وغیرہ لگائی جاتی ہے، وزن رکھا جاتا ہے تاکہ اگر جانور وغیرہ کھرید کر اسے نکالنا چاہے تو اس وزن کو جانور ہٹا نہ سکے، لہذا یہ بہتر چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک عمل جو مستحب ہے وہ یہ کہ قبر کو وسیع کرنے کا، قبر کو بالکل تنگ نہ بنایا جائے، قبر کو وسیع تھوڑا چوڑا بنا دیا جائے۔ کیسے وسیع بنانا چاہیے؟ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک انصار کے آدمی نے بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازے میں نکلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر کو دیکھا جو بڑی تنگ تھی، تو آپ نے کہا اوسع من قبل رجلیہ اوسع من قبل رأسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ قبر بڑی تنگ ہے، سر کے پاس اس قبر کو چوڑا کرو، وسیع کرو، اور اسی طرح پیر کے پاس بھی اس قبر کو وسیع کرو۔ تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو تنگ دیکھا تو آپ نے اس قبر کو وسیع کرنے کا حکم دیا، لہذا اسے بھی ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں قرار دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، اب رہا مسئلہ کہ عورت کی قبر کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ اب مردوں کے حوالے سے تو یہ بات بتا دی گئی، تو کہا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ عورت کی قبر کو چھپا دیا جائے۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اور گہرا دفنا دیا جائے تاکہ اس کے ایک تو جسم کی بدبو ہے اور دوسرا جانور تک پہنچا نہیں جانا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ، بعض علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ عورت کی قبر کو اگر کسی کپڑے سے ڈھانک دیا جائے، دفن کے وقت کسی کپڑے سے ڈھانک دیا جائے تاکہ عورت کا جسم نظر ہی نہ آئے، اس کے سائز ہی کو دیکھا نہ جائے، یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جب آپ اسے قبر میں دفنانا چاہتے ہیں، نیچے اتارنے والے ہیں، تو اسے اور کپڑے میں ڈھک دیں تاکہ اس کے جسم کا سائز ہی بالکل نظر نہ ہو اور اسے آرام سے اتر دیا جائے، کیونکہ عورت یہ پردے کی چیز ہے۔ جب وہ زندہ تھی تب بھی پردے کی چیز تھی، جب دنیا سے چلی گئی تب بھی عزت و احترام کے ساتھ اس کے جسم کو چھپایا جائے گا تاکہ حاضرین میں سے جو وہاں پر موجود ہیں اس کے جسم کا کوئی ادنا حصہ بھی ظاہر نہ ہو، اس کا مکمل خیال کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تو تھے قبر کے ساتھ کیے جانے والے مشروع اعمال۔ کون سے ایسے کام ہیں جس کو شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے کہ قبروں کے ساتھ اس معاملے کو نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا، چونا گچ کرنا۔ قبروں پر کیا ہے؟ چونا گچ کرنا، اسے سفید رنگ سے ڈھیر دینا یا یوں کہیے اس سیمنٹ وغیرہ سے اسے ڈھانپ دینا، یہ حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ قبر کو زینت والی نہ بنایا جائے، چونا گچ کر کے اس کو مزین نہ کیا جائے، قبر پر نہ بیٹھا جائے، نہ قبر کے اوپر کسی بنیاد کو، کسی عمارت کو یا کسی اینٹ اور دیوار کو بنایا جائے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ قبر کو مزین کرنا ہے، اس کی عظمت کو بڑھانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شرک کا وسیلہ بن جائے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو شریک کرنے کا ذریعہ بنا جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ چونا گچ کرنا منع ہے۔ دوسری بات، قبر کے اوپر عمارت بنانا، یہ حرام ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ چھوٹی عمارت بنائے یا بڑی عمارت بنائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس پر تمام امت مسلمہ کی علماء کا اتفاق ہے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر اس بات پر بڑی توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ قبر پر عمارت کھڑی کرنا، قبر پر کیا ہے، اینٹ اور سیمنٹ وغیرہ کا استعمال کر کے چھوٹی سی عمارت بھی اس پر بنانا، یہ اتفاقی طور پر حرام ہے، منع ہے۔ شریعت اسلامی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، چہ جائے کہ اس پر مسجدوں کو بنایا جائے، چہ جائے کہ کسی قبر کو مزار بنایا جائے، یہ تو اور حرام ہے، یہ تو اور نہیں جائز ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حدیث کے اندر منع فرمایا۔ بلکہ حضرت ابی الحیاج الاسدی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا اور آپ نے بھیجتے ہوئے کہا کہ اللہ تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی، جب بھی کسی بت کو، کسی اسٹیچو کو کھڑا دیکھنا، اسے زمین میں گرا کر اسے توڑ دینا، تب تک اسے نہ چھوڑنا، اور کسی قبر کو اونچا عمارت بنا ہوئے دیکھنا، اس قبر کو بھی توڑ دینا یہاں تک کہ زمین کے برابر آپ کر دینا۔ تو لہذا یہ شرک کا وسیلہ ہے، شرک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ قبروں پر عمارتوں کو بنایا جائے۔ اب رہا مسئلہ، جب کسی قبر پر عام
چھوٹی سی یعنی عمارت کہیں یا اینٹ دیوار نہیں بنا سکتے، اگر کسی قبر پر مسجد بنا دی جائے یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے، جائز نہیں۔ بلکہ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی۔ اللہ کے نبی نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا یحذر مثل ما صنعوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، ان نصارہ پر، کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا، جس چیز سے منع کیا گیا اسی کو کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث النجرانی کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عبداللہ نے روایت بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال سے پہلے سنا، کیا سنا؟ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا ولو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك۔ سبحان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے 5 دن پہلے آپ نے یہ نصیحت کی، آپ نے کہا کہ اس بات سے خبردار ہو جاؤ، میں اس بات سے براءت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں کسی کا دوست نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے اور حضرت ابراہیم کو جس طرح دوست بنایا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر اس امت کے اندر میں اپنا دوست کسی کو بناتا میں وہ حضرت ابو بکر کو بناتا، مگر وہ میرے اسلامی بھائی ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ خبردار ہونا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا، لہذا تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں اس چیز سے تم کو سختی سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نصیحتوں میں سے نصیحت تھی۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء ومن يتخذ القبور مساجدا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن یعنی قیامت کے کھڑے ہونے کے وقت اس روئے زمین پر سب سے برے لوگ اگر کوئی ہوں گے تو وہ زندہ ہوں گے جنہوں نے قبروں کو مسجد بنا دیا۔ اب قبروں کو مسجد بنانے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ مسجد میں انسان عبادت کا قصد کرتا ہے، مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اب وہیں کے نیچے قبر ہوگی تو لہذا اس کی عبادت بھی تصور کی جا سکتی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات کو منع کیا۔ اب رہا مسئلہ کہ قبروں پر لکھنا جائز ہے، جیسے عمومی طور پر آج بہت سارے لوگوں کا یہ رواج اور یہ عام بن گیا ہے کہ لوگ قبروں پر لکھتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے، فلاں پیدا ہوئے تھے، پیدائش کا سال اور انتقال کا سال لکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں معلومات لکھی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے علماء اکرام نے اس عمل کو مکروہ قرار دیا ہے، غیر مشروع عمل قرار دیا ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں لکھیں یا میت کا نام لکھیں، اس کے باپ دادا کا نام لکھیں، تاریخ وفات لکھیں، یا بعض اہل علم نے نشان لگانے کی اجازت دی ہے۔ نشان یعنی اگر کسی کی قبر دیوار کے قریب ہے تو وہاں ہلکا سا نشان لگا سکتے ہیں تاکہ پہچانا جائے، لیکن احوط اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ بس کیا ہے، جو پتھر لگائے جاتے ہیں سر پر اور پیر پر، انہی پتھر کے علاوہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کا انتقال ہوا، تابعین کا تابعین کا انتقال ہوا، کسی سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ اللہ کی نبی کی قبر کے ساتھ صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ کی قبروں کے ساتھ تابعین نے، تابعین کے قبروں کے ساتھ تابعین نے، اور ان کی قبروں کے ساتھ سلف صالحین نے کبھی ایسا کیا، ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ قبروں پر آدمی کے بارے میں معلومات لکھنا کہیں نہ کہیں یہ فخر اور مباحات کا مسئلہ بن جاتا ہے، فخر کرنے لگتے ہیں، دیکھیے ہمارے یہ ہیں، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو لہذا یہ چیز مکروہ ہے، شریعت اسلامیہ دوسری اس کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ قبروں کے پاس ایک کام کرنا جو حرام ہے وہ قضائے حاجت کرنا ہے، کہ جا کر انسان قبرستان میں گندگی کرے۔ آپ جانیں کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھ نہیں سکتے، کسی قبر پر پیر نہیں رکھ سکتے، اب کوئی آدمی جا کر وہاں گندگی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی کسی آگ کے انگارے پر جا کر بیٹھ جائے، وہ انگارہ اس کے کپڑے کو جلا کر جلد تک پہنچ جائے، یہ عمل بہتر ہے، یہ عمل بہتر ہے اس بات سے کہ جا کر تم کسی قبر پر بیٹھ جاؤ۔
یعنی کسی قبر پر بیٹھنا یہ اتنا برا ہے کہ ایک آگ کا انگارہ آپ کے کپڑے کو جلا کر آپ کے جسم تک پہنچ جائے، اسے قبول کر لینا، مگر قبر پر بیٹھنے کے عذاب کو تم کبھی قبول نہ کرنا۔ اب دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے کو اتنا سخت منع قرار دیا، اب وہاں قبرستان میں جا کر کسی قبر پر جا کر انسان پیشاب پیخانے جیسے گندگی کے کام کرے، جا کر وہاں کیا ہے بے حرمتی کرے، سبحان اللہ، حقیقت میں یہ حرام کاموں میں سے ایک ہے، یہ حرام کاموں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ قبر پر ٹیک لگانا، قبر کے اوپر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ نے کہا لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ قبروں کی طرف تم نماز نہ پڑھا کرو اور نہ ہی قبروں پر تم بیٹھا کرو، لہذا یہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے لأن أطع على جمرة أحب إلي من أطع قبر رجل مسلم، کہتے ہیں کہ کسی آگ کے انگارے پر میں پیر رکھوں یہ مجھے منظور ہے، لیکن کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا مجھے منظور نہیں ہے، کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے رسول کو اتنا ناپسند ہے۔ دیکھیے ایک مسلمان جو دنیا میں تھا وہ عزت کا لائق تھا، عزت کا حقدار تھا، جب وہ مر جائے اس کی قبر بھی مسلمانوں کے نزدیک عزت و احترام کے لائق ہے۔ جو مسلمان دنیا سے چلا گیا قبر میں دفن ہو گیا اس کی قبر بھی ہمارے نزدیک عزت و احترام کے لائق ہے، لہذا قبر پر بیٹھنا، اس پر ٹیک لگانا، وہاں قبرستان کے پاس جا کر گندگی مچانا، شریعت اسلام نے ان تمام کاموں کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے، لہذا انسان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چپل پہن کر جانا، اب ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو قبرستان موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پر ٹائلس بچھائے گئے ہوں یا جو معمولی طور پر بلیک پتھر ہوتا ہے وہ بچھایا گیا ہو، وہاں پر عمومی طور پر آپ دیکھیں گے مٹی ہی مٹی ہوتی ہے، جیسے اکثر مسلمان قبرستان میں ہوتی ہے۔ اب کیا جوتے اور چپل پہن کر قبرستان میں اندر جا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر بتاؤں کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ اگر اکثر اہل علم کی رائے اور امام ابن حزم رحم اللہ کی رائے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قبروں کے درمیان سے چپل، جوتے اور موزہ تک پہن کر جانا مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے، نہیں درست ہے۔ کیوں نہیں درست ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب کسی میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اس کے ساتھی پلٹ کر جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اب حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جوتے پہن کر آؤ گے تو جوتوں کی آواز کو وہ آدمی سنے گا۔ آپ سوال یہ ہے کیا یہ مکروہ عمل ہے؟ حدیث کے اندر تو بتایا گیا ٹھیک ہے مکروہ نہیں ہے، لہذا اس سے پتا چلا کہ قبر کے یہاں چپل اور جوتے پہن کر جانا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پر کی گئی۔ اب دیکھیے کہ جب مسجد میں آپ چپل اور جوتے پہن کر جا سکتے ہیں، مسجد میں بلکہ نماز آپ چپل جوتے میں پڑھ سکتے ہیں، تو لہذا یہ مکروہ کیسا ہوا؟ یہ علماء کی ایک رائے ہے۔ دوسری رائے جو ابن باز، ابن عثیمین رحم اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مکروہ عمل ہے۔ پہلی رائے یہ تھی کہ مکروہ نہیں ہے، لہذا جو حدیث بتا دی گئی۔ دوسری عمل ہے کہ مکروہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے منع کرتے تھے، چپل اور جوتے کو لے کر چلنے سے منع کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چپل پہنا آپ نے نکلوا دیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نکال دیا تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو جوتا پہن کر قبروں کے درمیان سے جا رہا تھا، آپ نے کہا یا صاحب السبتین القیہما، اے چپل کو پہننے والے، جوتوں کو پہننے والے، اس کو نکال دے، لہذا آپ نے صاف طور پر حکم دیا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد اور نسائی کے اندر یہ موجود ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جوتا پہن کر جانے والے آدمی کو منع کیا، تو اس سے اتنا تو ثابت ضرور ہوتا ہے کہ مستحب عمل ہے کہ چپل جوتے پہن کر قبرستان میں نہ جایا جائے، مستحب عمل ہے۔ ہاں اب رہا مسئلہ کہ مکروہ ہے کہ نہ مکروہ، یہ دوسرا مسئلہ ہے، مگر جو میت ہیں ان کے ساتھ تواضع، عاجزی، انکساری ہے، اس میت کا احترام یہ ہے اور خشوع اور خضوع کے زیادہ قریب ہے کہ چپل جوتے پہن کر قبروں کے درمیان انسان نہ جائے، الا کہ وہاں کانٹے ہو، گندگیاں ہوں، الا کہ زمین گیلی ہو اور انسان کے پیروں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تب انسان ضرورت کی بنیاد پر پہن سکتا ہے۔ لیکن مستحب عمل یعنی مندوب عمل جسے کہیں گے وہ یہ ہے کہ انسان کو چپل اور جوتے قبرستان کے اندر نہیں پہن کر جانا چاہیے۔ چلیے اب ایک اہم مسئلہ قرآن پر قبر پڑھنے کا ہے، کیا قرآن یعنی قبر پر قرآن پڑھنا درست ہے؟ صحیح بات یہ ہے جیسے کہ آپ اگر دیکھیں حدیثوں کی روح سے کہ
قبر پر قرآن پڑھنا یہ غیر مشروع ہے، شریعت اسلامی میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، چاہے آپ مالکیہ کی طرف جائیں، احناف کی طرف جائیں، امام احمد، امام ابن تیمیہ، دور حاضر کے کبار علماء میں ابن باز، ابن عثیمین رحمہم اللہ جمیعاً، ان سب کے فتاووں کو پڑھ لیں، سب نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ایک ناجائز عمل ہے، غیر مشروع عمل ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ الا احدثکم عنی وعن رسول اللہ، حضرت عائشہ نے کہا کیا میں اپنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تم کو ایک حدیث نہ سناؤں؟ کہا کہ ضرور سنائیے، ضرور سنائیے۔ اب اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ آپ اس دعا کے اندر دیکھیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے مومنوں، مسلمانوں کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے پہلے جانے والے اور بعد میں جانے والے سب پر رحم فرمائے، انشاءاللہ ہم تم سے قریب میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قبروں کا حق یہ ہے، آپ دیکھیے قبروں کا حق یہ ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ اپنی روایت میں بتا رہی ہیں کہ قبروں کی زیارت انسان کو کرنا چاہیے، وہاں سلام و دعا کرنا چاہیے، کہیں پر بھی حدیث کے اندر قراءت قرآن یا قراءت فاتحہ کا مشروع کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر حقیقت میں یہ مستحب ہوتا، عمل ہوتا، صحابہ کرام اس کام کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اللہ کے نبی نے کہا اپنی گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ حدیث بتاتی ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ گھر میں اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو وہ قبرستان جیسا ہے، گھر میں قرآن پڑھو وہ قبرستان نہیں ہوگا، اور جہاں قبرستان ہے وہاں قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ لہذا یہ حدیث تو اس بارے میں واضح طور پر بتاتی ہے۔ اور مان لیجئے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیت صحیح ہے، ایصال ثواب کی خاطر یہ کام ہم کرتے ہیں، اگر یہ ایصال ثواب کا طریقہ صحیح ہوتا، اگر یہ عمل صحیح ہوتا، تو کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، کیا آپ کسی پر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بکثرت مردوں کی زیارت کیا کرتے، دن کیا رات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کیا کرتے۔ آپ نے کب کسی آدمی پر، کسی میت پر، کسی قبر پر کیا ہے سورہ فاتحہ دوسرے کاموں کو پڑھاؤ، یا صحابہ نے آپ کے ساتھ کیا ہو، تابعین نے کیا ہو؟ کہیں سے یہ چیز منقول نہیں ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی قبرستان پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا قرآن بخشواتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ قرآن کا وسیلہ لے کر کیا ہے ان کی مغفرت بھیجنے کی کام کرتا ہے، یہ بدعتی عمل ہوگا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام جو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ قبروں کے پاس جا کر چراغاں کرنا، قبروں کے پاس جا کر چراغاں کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک تو مال برباد کرنا ہے، اور دوسرا آپ اگر کسی قبر کے پاس جا کر چراغاں کریں گے، وہاں پر موم بتیاں لگائیں گے، یہ اس کی تعظیم ہے اور یہ بتوں کے جیسا ہے۔ یہود و نصارہ اپنے قبروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، لہذا یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اس کے علاوہ قبروں کے پاس ذبح کرنا بھی حرام ہے، قبرستان میں جا کر یا قبرستان کے قریب کسی قبر کے پاس جا کر ذبح کرنا یہ غیر مشروع عمل ہے، کیونکہ اگر آدمی قبر کے پاس جا کر ذبح کرے گا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کسی ولی، کسی بابا، کسی پیر، کسی فقیر، یا بعض تو لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ماں باپ کی قبروں کے پاس جا کر جانور ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اپنی قبر اپنے والدین کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، پھر آپ وہاں جا کر کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ لہذا یہ عمل شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہذا انسان کو قبر کے پاس جا کر ذبح کرنا یہ ریاکاری ہے، یہ فخر ہے، اس کے علاوہ شرک کا ذریعہ ہے، انسان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ کیا میت کا انتقال ہونے کے بعد قبر کے پاس بلا کے لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، قبر کے پاس بلا کر، یعنی جب میت کو دفنا دیا گیا، اب آدمی کھڑا ہوتا، کہا سب لوگوں کو بلاتا آئیے آئیے، اور غریب فقیر کو اس قبر کے پاس بلا کر وہ قبر کے اوپر سے صدقہ دیا جاتا، قبر کے اوپر سے ہاتھ پھیلا کر، یعنی یہ صاف بتانے کے لیے کہ یہ صدقہ قبر کی جانب سے ہے۔ علماء نے تو اس کو صاف طور پر بدعت قرار دیا، بدعت قرار دیا۔ ٹھنڈا پانی قبر پر رکھا جائے، ٹھنڈا پانی قبرستان کے پاس رکھا جائے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کھانے پینے کا یا ٹھنڈے پانی کا انتظام اپنے میت کے پاس کرتے ہیں، قبر کے پاس کرتے ہیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے ہو سکے۔ یاد رکھیے اگر ضرورت ہو تو انسان ضرورت کی بنیاد پر، گرمی کی سختی کی بنیاد پر آسانی کے لیے کام کر سکتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ کے نام پر اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے یہ عمل بدعت ہوگا، ایسا عمل جس کے کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، عبادت توقیفی ہیں، اپنے سے کوئی آپ عبادت نہیں کر سکتے، اگر کوئی آدمی کرتا ہے یہ ریاکاری ہے، یہ شرک کا ذریعہ ہے، یہ بدعت ہے جسے شریعت اسلامیہ قبول نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ قبر کے لیے سفر کرنا،
قبر کے سفر کرنا. کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے کہ مجھے ابا کی قبر یاد آ رہی ہے، بیٹا کہتا ہے کہ مجھے امی کی قبر یاد آ رہی ہے. لہذا قبر کی زیارت کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. ایسا سفر جائز نہیں ہے. کسی آدمی کی قبر کے لیے سفر کریں یہ جائز نہیں. یہاں تک کہ کسی نبی کی قبر کے لیے آپ سفر کریں گے وہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے، بعد ہمارے مسلمان بھائیوں کا وہ مدینہ کی زیارت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے کرتے ہیں. کیا اس کا کوئی ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہم کو ملتا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی امام حسین ہو یا اسی طرح کسی ولی کے ہو یا جناب محمد الرسول اللہ یا کسی شہید صحابی کی قبر کی زیارت صرف قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے تو یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے. آپ جائیے علماء اکرام کے فتوی اس پر پڑھیے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، اور یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ صحیح بخاری مسلم یعنی صحیحین نے اس کو نقل کیا. اللہ کے نبی نے کہا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، کہ تم رختے سفر 3 مساجد کی طرف باندھ سکتے ہو، یعنی سفر کی نیت سے 3 مسجدوں کی طرف نکل سکتے ہو. مسجد ہادہ، آپ نے مسجد نبوی کا تذکرہ کیا، مسجد حرام اور مسجد اقصی. تو ان مسجد کی عبادت کرنے کی نیت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی خاطر سفر کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی مدینہ کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا بقیع الغرقد کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے، یہ سفر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ اکرام سلف صالح نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. صحابہ سلف صالح نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے تو نہ ہی کرنا درست ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کیا ہے، قبروں پر پیڑ پودے لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ، آج تو یہ رواج بڑا عام ہے. پیڑ پودے لگاتے ہیں، گھاس اگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر والے کے ساتھ کتنا احسان کر رہا ہے کہ گھاس کتنی ہری بھری ہے، پھول کتنے خوبصورت ہیں. لہذا وہ پھول جو کہیں پر اگانے پر بھی اگ جائیں گے، قبر پر اگا کر لوگ کیا ہے اس میت کے لیے اچھی فالی نکالتے ہیں. حقیقت میں کسی بھی قبر پر آپ لکڑی کو گاڑ دیں یا پھولوں کو ڈال دیں یا پھولوں کے ورمالا ڈالیں یا کسی قبر پر آپ کھیتی کرنے لگ جائیں، کسی قبر پر آپ پھول وغیرہ اگانے لگ جائیں، یہ غیر مشروع عمل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکڑی کا ٹکڑا، جو حدیث کے اندر بڑا مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، آپ نے کہا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک تھا جو چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بنتا تھا. تو آپ نے کچی ٹہنی توڑی اور اس کو گاڑ دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹہنی کے سوکھنے تک ان کے لیے قبر کے مسئلے میں آسانی پیدا کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، آپ قبروں کے عذاب کو سنتے تھے، لہذا آپ نے اس بنیاد پر یہ کام کیا اور اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی تھی. کیا ہم میں سے کسی کو اللہ کے نبی نے یہ اجازت دی ہے کہ کچی لکڑی کو، ٹہنی کو، پھول پتوں کو ڈال دیا جائے؟ آج بہت سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ جب تک یہ پھول تازے رہیں گے میت کو خوشبو پہنچتی رہے گی. سبحان اللہ، جب تک یہ پھول تازے رہیں گے اس پھولوں کا پانی میت تک پہنچے گا، جب تک یہ پھول تازے رہیں گے میت کو سکون و اطمینان ہوگا. یہ سارے کام جس نیت سے کیے جاتے ہیں یہ بدگمانی ہے. شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کسی مسلمان قبر کے ساتھ، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو، صحابہ کی قبر ہو، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. لہذا پھول وغیرہ قبروں پر رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ قبر کو عید کا جگہ بنانا، عید کے دن قبروں کی زیارت کرنا، اللہ رحم فرمائے آج بہت سارے لوگوں کا حال ایسا ہی ہے. وہ کب کب اپنے قبروں کی زیارت کرتے ہیں؟ عید کے دن، خصوصی طور پر عید کے دن قبر کی زیارت کرتے ہیں. سال بھر تو انہیں اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی ہے، سال بھر تو اپنے بھائی بہنوں کی یاد نہیں آتی، عید کے دن یاد آتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی قبر کے لیے سفر کرتا ہے یا کسی مخصوص دن کسی قبر کی زیارت کرتا ہے، چاہے وہ سال میں ہو، مہینے میں ہو، ہفتے میں ہو، اگر کسی وقت معین پر یہ کام کرتا ہے تو اس کو شریعت اسلامیہ غیر درست عمل قرار دیتی ہے. اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا اور میری قبر کو تم عید نہ بنانا. عید بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ عید انسان کی کیا ہے، بار بار ہر سال آتی ہے، لہذا انسان قبر کو بار بار جائے، لگاتار جائے. کتنی مرتبہ جائے؟ صبح شام جائے، لگاتار جائے. یا یوں کہیے کہ وہ آدمی قبروں پر جانے کو کیا ہے،
عید کے موقع پر جائے تو لہٰذا اس کو علماء اکرام نے غیر درست عمل قرار دیا، بلکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بار بار قبرستان جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے لگ جائیں، بعض حضرات قبروں کی طواف کرتے ہیں، قبروں پر جا کر بوسہ دیکھتے ہیں، اس کی مٹی پر ہاتھ پھیر کر کیا ہے اسے برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ سارے مفاسد ہیں، یہ سارے ایسے کام ہیں جس کو شریعت اسلامی غیر درست قرار دیتی ہے، لہذا ان کاموں سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اب ایک اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، وہ ہے قبروں کو دفنانے کے بعد اکھاڑنا، قبروں کو دفنانے کے بعد اکھاڑنا۔ دیکھیے یہ اصل میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ کسی میت کی ہڈی کو توڑنے کا حکم کیا ہوگا۔ ایک مسلمان جس کا انتقال ہو چکا ہے، دفنا جا چکا ہے، اس کی قبر کو اکھاڑنا کیسے ہے؟ پتہ چلا کہ کسی کافر کی قبر یہاں پر موجود ہے، ہم نے وہ زمین خریدی، کیا اس کی قبر کو اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے؟ ہاں، اور اگر مان لیجئے کہ ایک قبر ہے، وہاں پر کسی نے مال مدفون کیا ہے اور وہاں پر قبر بھی ہے، تو کیا اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے؟ اور بہت سارے مسائل اس کے حوالے سے بنیادی طور پر ذکر کیے جا سکتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ ہی مسائل کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بات اگر کسی میت کی ہڈی کو توڑنے کی آ جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا کسر عظم المیت ککسرہ حیا، کہ کسی مردے کی ہڈی کو توڑنا زندے کی ہڈی کو توڑنے کے جیسا ہے، یعنی وہ درست نہیں ہے۔ جب زندگی میں اس کے ساتھ یہ کام نہیں کیا گیا تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ رہا مسئلہ قبروں کو اکھاڑنے کا، قبروں کو اکھاڑنے کا بنیادی طور پر آپ سمجھیے کہ کسی بھی مسلمان کی قبر کو بغیر کسی شرعی عذر کے وہاں سے اکھاڑا نہیں جائے گا۔ شرعی عذر ہے تبھی اس کی قبر سے اسے باہر نکالا جائے گا یا اس کی قبر کو منتقل کیا جائے گا۔ اگر شرعی عذر وہاں پر موجود نہ ہو تو یہ حرمت کی، اس میت کی بھی حرمتی ہے، اور شریعت اسلامیہ اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ چلیے مان لیجئے میں نے زمین خریدی، پتا چلا کہ یہاں کسی کافر کی، غیر مسلم کی قبریں موجود ہیں، اب وہاں پر کیا کیا جائے؟ علماء نے کہا کہ اگر وہاں پر مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، اور ہمیں پتا چل چکا ہے کہ یہاں پر قبریں ہیں، تو ان کی قبروں کو اکھاڑ کر کہیں اور لے جانے کا حکم شریعت اسلامی دیتی ہے، یہ درست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نجار کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اے بنی نجار کے لوگوں، تم اپنی یہ دیوار مجھے خرید دو، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دیں گے؟ تب کہا گیا اے اللہ کے نبی یہاں پر مشرکین کی قبریں موجود ہیں، تب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس دیوار کے قریب جتنی مشرکین کی قبریں تھیں سب کو اکھاڑا جائے اور سب کو برابر کیا جائے۔ وہاں سے قبروں کو اکھاڑ کر بازو کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو صاف کرنے کا حکم دیا، اور وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کو بنایا گیا تھا۔ تو لہذا اگر کسی جگہ پر مشرکین کی قبریں موجود ہو جہاں مسجد وغیرہ بنائی جا رہی ہے، تو وہاں سے قبروں کو نکالنا یہ ضروری ہے۔ اب رہا مسئلہ کیا بنا کسی مطلب کے قبروں کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں، بنا کسی مطلب کے قبروں کو نہیں نکالنا چاہیے، یہ درست عمل نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دور حاضر کے اندر جدید مسائل کے اندر یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو دفنا دیا گیا ہے، کسی آدمی کو دفنا دیا گیا ہے، اب پتا چلا، کیا پتا چلا کہ اس کا مرڈر ہوا ہے، انتقال نہیں مرڈر ہوا ہے، اب لہذا فورنسک ڈپارٹمنٹ والے آتے ہیں اور زبردستی اس میت کو دوبارہ نکالتے ہیں، اس کا ڈی این اے لیتے ہیں، یا بساقت اس کے ساتھ یہ معاملات کچھ بھی کیا جاتا ہے، اس کا خون کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی ایسی مجبوری آئے تو یہ عمل درست ہے۔ اب رہا مسئلہ فقہ کے اندر ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، اور ماضی قریب میں بہت سارے ایسے مسائل ہو گئے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو بیوی نے اپنے بیٹے کے ساتھ اتفاق کر کے کیا کیا، اپنا جو سونا تھا اپنے شوہر کی قبر میں رکھ کے دفنا دیا۔ ابھی ماضی قریب میں ایسا ہوا کہ ایک عورت نے کیا کیا، جب اسے انتقال کی خبر پڑی، شوہر انتقال ہو چکا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے باپ کو تم خود غسل دینا اور باپ کے کفن میں میرا سارا سونا رکھ دینا، سارا سونا رکھ دینا۔ لہذا بیٹے نے باپ کے کہنے پر کم عمل کیا۔ جب دوسرے بیٹے کو بات پتا چلی تو اس نے کیا اپنی باپ کی قبر کو کھود کر وہ سونا نکالا۔ اب رہا مسئلہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کسی نے مال کو دفنا دیا ہے، مال کو دفنانے کے بعد کیا کوئی ایسا عمل کرنا درست ہے؟ اب اس پہ فتویٰ لینا پڑے گا۔ عمومی طور پر اگر آپ احناف کے نزدیک، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کے نزدیک، انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر کسی کا مال غلطی سے چلا جائے یا جان بوجھ کر کوئی مال کو دفن کر دے تو صرف مال کو نکالنے کی خاطر قبر کو کھودا جا سکتا ہے، کیونکہ مال کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس کے لیے اسے کھودا جا سکتا ہے۔ چلیے یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو قبروں کے نکالنے کے حوالے سے تھی۔ رہا قبروں کی زیارت کرنا، یعنی قبرستان کی زیارت کرنا، اس کے بھی شریعت نے بہت سارے احکام ہم پر وارد کیے ہیں کہ قبروں کی زیارتیں کیسی کیسی انسان کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مشروع زیارت ہے، ایک بدعتی زیارت ہے، اور ایک شرکیہ زیارت ہے۔ میں تینوں زیارتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک زیارت جو جائز ہے وہ مردے کی، یعنی کسی میت کی قبر کی زیارت کرنا دعا کے خاطر،
ٹھیک ہے، آخرت کو یاد کرنے کی خاطر یا اس پر رحمت کی دعا کرنے کی خاطر، اگر آپ کسی میت کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کرنے کی خاطر، اس پر رحم کرنے کی خاطر اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے خاطر، تو یہ شرعی زیارت ہے، یہ جائز ہے۔ دوسری زیارت جو بدعت ہے، عبادت کی نیت سے کوئی آدمی زیارت کرے، وہاں قرآن پڑھنا ہے، اسے نماز پڑھنا ہے، اسے ذبح کرنا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کروں گا تو اللہ خوش ہوگا، میرے ماں باپ کو ثواب ملے گا، اگر کوئی آدمی اس مقصد سے قبر کی زیارت کرتا ہے تو یہ بدعتی زیارت ہے، اور اس شرک کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک زیارت شرکیہ ہے، وہ یہ کہ اس قبر والے سے جا کر دعا کرے، کسی بابا، کسی ولی، کسی فقیر کی قبر کی زیارت کر رہا ہے تاکہ اس قبر والے سے دعا کرے، اس سے مدد طلب کرے، اس کے لیے ذبح کرے، اس کے لیے نظر مانے، جبکہ عبادتوں کا لائق صرف اللہ ہے، وہی حقدار ہے، لیکن کسی قبر والے کی خاطر آپ قبر کی زیارت کریں گے، یہ شرکیہ زیارت ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی زیارتوں کو حرام قرار دیا۔ عمومی طور پر اگر قبروں کی زیارت کا مسئلہ ذکر کیا جائے، جی ہاں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ ایک وقت تھا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جاؤ زیارت کرو۔ تو لہذا مرد حضرات کے لیے قبروں کی زیارت کرنا یہ مستحب عمل ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، آپ بہت روئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے تھے، اور آپ نے کہا استاذنت ربی فی ان استغفر لها، کہ میں نے میرے رب سے درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کروں، فلم یؤذن لی، مگر اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، بس میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، مجھے اجازت دی گئی، تب آپ نے کہا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں موت کو یاد دلاتی، یہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی رات میں قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں یعنی فجر کے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیع الغرقد جایا کرتے تھے، کیونکہ جب بھی آپ جائیں یہ زندوں کو فائدہ چیز دلاتی، وہ انہیں موت کو یاد دلاتی ہے، آخرت کو یاد دلاتی ہے، اور جا کر آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ عورتوں کی قبروں کی زیارت کرنے کا، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثوں میں کہا لعن زوارات القبور، اللہ کے نبی نے قبروں کی بکثرت زیارت کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایک دوسری روایت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت اپنے بچے کی قبر کے پاس جا کر رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا اتق اللہ واصبری، کہ تم جاؤ یعنی اللہ سے ڈرو اور تم صبر کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا ہے، لہذا عورتوں کو قبروں کی زیارت نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ دوسری بات کے اندر، دوسری رائے یہ ہے کہ عورت کیونکہ صبر اس کے اندر کم ہوتا ہے اور بہت جلدی کیا ہے جذبات میں آ جاتی ہے، قبروں کی زیارت کو دیکھ لے رونا پونا شروع کر دے، اس کے علاوہ غیر لائق کام کرنے لگ جائے، تو لہذا اس لیے عورتوں کو قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ اللہ ابن تیمیہ، ابن باز، ابن عثیمین رحم اللہ کی روایت ہے، اور زیادہ احوط قول یہی ہے، کہ عورتوں کی کسی بھی صورت میں قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت اسلام نے سختی سے انہیں اس بات سے منع کیا ہے۔ رہا مسئلہ کیا کوئی آدمی کسی کافر کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ آپ کا رشتہ دار تھا تو آپ جا سکتے ہیں، بس کس گھر سے جائیں گے، دعا تو اس کے لیے کر نہیں پائیں گے، بس آخرت کو یاد کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کی قبر پر آپ جا سکتے ہیں، جیسے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس گئے تھے۔ چلیے آخری بات، قبر کے پاس قبر کی زیارت کے وقت انسان کو کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیا سنت ہے؟ سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ وہ قبرستان میں داخل ہو تو قبروں پر سلام کرے، جن کے لیے زیارت کر رہا ان کے لیے دعا کرے، صرف اپنی میت کے لیے نہیں، جتنے قبرستان میں دفن ہے سب کے لیے دعا کرے، یہی سنت یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنازے کے احکام کو سمجھنے، انہیں جاننے اور ان سب کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دور حاضر کے اندر جس قسم کی بدعتیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کی بدعتوں سے ہم کو بچا کر رکھے، آمین۔ اگر کوئی کسی کا سوال اس کے حوالے سے ہو تو ضرور ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، کرونا کی حالت میں تو جب مردوں کو دفناتے تھے تو ان کو اسپتال سے ڈائریکٹ قبرستان میں لا کے دفناتے تھے، تو وہیں پر غسل دے کے تو عورتیں بھی وہیں جا کر دیکھتی تھی، وہ کیا مسئلہ ہے شیخ؟ تو ایک الگ غسل دیکھیے، خانے میں ان کو غسل دے کے وہیں پر دکھاتے تھے۔ ہوں
तो कब्रस्तान में दिखाते थे या हॉस्पिटल में दिखाते थे? हॉस्पिटल में नहीं, खबरस्तान में एक अलग से गुस्ल खाना था। हम्म। तो वो खबरों के बीच में था वो गुस्ल खाना, तो जाके औरतें वहां पे देख के आए थे शेख। देखिए यहाँ पर दो हिस्से हैं। एक तो कोरोना जैसी मजबूरी में गुस्ल और तदफीन का मसला है, और वहां पर औरतों कर जाकर देखना का मसला है। शरई इस मसले में क्या, कोरोना जैसी बीमारी में असल हुक्म ये है कि आम हालतों में मुसलमान मैयत को गुस्ल देना, कफन देना, नमाज जनाजा पढ़ना, दफन करना, ये फर्द किफाया है। लेकिन कोरोना के जमाने में अगर डॉक्टर, हुकूमत, अस्पताल वगैरह ये बॉडी खोलने की इजाजत ना दें, गुस्ल करने की इजाजत दें, इन्फेक्शन फैलने का डर है, तो वैसी हालत में जैसा चाहे उन्हें दफना सकते हैं, और बहुत सारी मुसलमानों को ऐसे दफनाया भी गया। ठीक है, बसा औकात बाज कब्रों को, बाज मैयतों को सिर्फ तयम्मुम करके दफना दिया गया, सील पैक, वैसे ही खोलने की भी इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि खोलने से क्या है, बीमारी फैलने का खतरा था। रहा कब्रस्तान में गुस्ल देना, अगर अस्पताल से सीधे कब्रस्तान लाया गया और वहां शरई पर्दा और एहतियात के साथ गुस्ल दिया गया, तो जगह के एतबार से कोई हर्ज नहीं है। गुस्ल घर, गुस्ल खाना, अस्पताल, कब्रस्तान कहीं पर भी दे सकते हैं, बस पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। अब रहा मसला औरतों को जाकर वहां देखना, अगर मैयत औरत थी और औरतें गुस्ल देने वाली थी, तो जरूरत के मुताबिक औरतें वहां जा सकती थी। अगर औरत का इंतकाल था और गुस्ल देने के लिए औरत ही का जाना था, और गुस्ल कब्रस्तान में लिया दिया जा रहा था, तो औरत अगर उस गर्ज से गई थी तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बिला जरूरत तमाशा बनाना, औरतों को देखने के लिए कब्रस्तान ले जाना, और इंतकाल होने वाला मर्द था, तो ये सब दुरुस्त तरीका नहीं था। ठीक है, आमतौर पर औरतों को कब्रस्तान या कब्र के पीछे नहीं जाना चाहिए। शरीयत इस्लामिया इस अमल को नापसंद करती है। तो वो मसला वैसा ही था शेख, वो अपने घर के अफराद थे, तो उनको बेंगलुरु के अस्पताल ले गया था, तो वहां से डेड बॉडी लाके गुस्ल दे के गए, तो घर वाले, उनकी बीवी बच्चे, अब हम सब वहां पे देखने गए थे शेख को। जी जी, असल में मसला ये है कि वैसा सिर्फ था। जियारत की नीयत से नहीं जाना चाहिए। जी। हाँ। बाबा शफी। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी सवाल मेरा है कि अगर हमने मैयत को दफन किया, क्या उसके बाद हम उसकी कब्र खोद सकते हैं? क्या जियारत की जाए, अगर कोई मतलब वो उसने जियारत उसकी न की हो, कि वो कहीं बाहर गया होगा, उसके बाद उसका मतलब वो बाप मर गया या कोई रिश्तेदार गुजर चुका हो, उसके बाद अगर उसको दफन भी किया होगा, मतलब वो 5-6 दिन के बाद आया, क्या उस समय हम कब्र को हम खोद सकते हैं? यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैयत को दफन करके 3-4 दिन हो चुका है, अब कोई आदमी, उसका रिश्तेदार बाहर मुल्क से आया है, तो क्या सिर्फ जियारत की खातिर किसी मैयत को कब्र से निकाला जा सकता है? बिल्कुल हाँ। निकाला नहीं जा सकता, ये नाजायज है, गैर दुरुस्त अमल है। यहाँ कोई शरई उज़र नहीं है। एक तो क्या है, हर किसी का मैयत को देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये कैसी मोहब्बत मैयत के साथ है कि उसको दफना दिया गया, दफनाने के बाद उसको कब्र से निकाला जा रहा है सिर्फ दिखाने के लिए। नहीं, निकालना चाहिए, मतलब कबर खोद, मैं कहता हूँ कि खोदना, कबर को खोदना। वही दुरुस्त नहीं है। सिर्फ दीदार या जियारत के लिए दफन शुदा मैयत को कब्र से खोदना जायज नहीं है। जब मैयत को शरई तरीके से दफन कर दिया गया, तो अब कब्र खोदना ये मैयत की बेहुरमती है। शरीयत ने मैयत की हुर्मत को बाकी रखने का हुक्म दिया है। इसलिए हदीस के अंदर आया है कि मुर्दे की हड्डी को तोड़ना जिंदे आदमी की हड्डी को तोड़ने के जैसा है। लिहाजा आप उसको उठा रहे हैं, हाँ। बिठा रहे हैं। रिश्ता बाहर, अगर रिश्तेदार बाहर मुल्क से 5-6 दिन बाद आए, या करीबी आदमी दीदार ना कर सका, इस वजह से कब्र खोदना ये बिल्कुल जायज नहीं है। ठीक है, चाहे दूसरा मसला जो आपने मर्दों को बोला ना दफना दिया गया है, सलाम करें, उसकी मगफिरत की दुआ करें, ये है बस, कोई शरीय उज़र नहीं हो। माल के बारे में जो आपने बोला ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा पूरा। जो माल अगर मर्द के समेत वो दफना दिया गया, फिर आपको बाहर निकाल सकते हैं, वो मुझे समझ नहीं आया पूरा। शरई उज़र की बुनियाद पर, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी का मर्डर वगैरह हो गया है, या किसी का माल जानबूझकर दफन कर दिया गया था, किसी ने, जैसे मैंने एक हम्म। औरत का जिक्र किया कि माल को डाल दिया, तो माल बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो नीचे फेंकने का मतलब बर्बाद करना था, तो उसकी खातिर निकाला गया, तो उलमा ने इजाजत दी थी, बल्कि माक़बल उलमा ने भी इसकी इजाजत दी। सिर्फ माल को बर्बाद करने के लिए निकाल सकते थे, क्योंकि वह जरूरत है, शरीय जरूरत है। तो माल को हम निकाल सकते हैं बाहर। हाँ, सिर्फ जियारत की गरज से नहीं। नूर जहां खान। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جیسے اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہ رہیں تو ان کے لیے ہم مطلب یہ تو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کے علاوہ اگر جیسے ہم کہیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی نیکیاں ہمارے والدین اور تمام مومن مسلمان بھائی کے حق میں قبول عطا فرما، تو یہ جائز ہے مولانا صاحب؟ یعنی آپ اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے کر ان کے لیے دعا کر رہی ہیں، یا اپنی نیکیوں کو ان کے لیے دینا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، کہ مطلب جیسے والدین ہیں تو اگر ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے دعا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی نیکیاں ہیں ہمارے والدین کے حق میں قبول عطا فرما، ایسا درست نہیں ہے؟ دیکھیے، بات اگر میں سیدھی دو ٹوک الفاظ میں کہوں، یہ جو دعا کا طریقہ ہے اچھا ہے، لیکن کیا ہے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو نیکیاں ہیں انہیں قبول فرما اور ان کا اجر ہمارے والدین کو، تمام مومن اور مردوں عورتوں کو عطا فرما۔ تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، جیسے آپ کہیں اے اللہ تو میری نیکیوں کو قبول فرما، جن کا انتقال ہو گیا اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ جو نیک کام میں کر رہا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں میرے والدین کا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، اے اللہ میری جی نیکیاں کیا ہے ان کو بھی عطا کر، یعنی مجھے صدقہ جاریہ بنا۔ ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے کہا رب جی ٹھیک ارحمہما ہے، کما ربیانی صغیرہ، رب اغفر لی جی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھنا، جی یہ درست ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ سعدیہ، آخری سوال انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا کوشچن تھا کہ آپ بولے نا زیارت نہیں کرنا بول کے خبر کا، ہمیں عمرہ کو گئے تھے تو ہمارے گائیڈ تھے انہوں ہمارے کو جدہ کو بلا لے کو گئے، اور وہاں حوا علیہ السلام کے جسٹ دکھا لے کو ہے، ان کا ایسا خبر ہے، لیکن کیا بھی نہیں جانا، دعا نہیں کرنا، صرف دکھا لے کو ہے، یہ کیا تو غلط کام کیا؟ درود پڑھ کو آ گئے ہمیں ادھر دیکھ لے کو، دیکھیے، قبروں کی زیارت کا ادھر مطلب جا یہ ہے کے۔ کہ قبرستان میں آپ داخل ہوں، بس سے ہم، جاتے وقت گزر گئے، جاتے ہم، جاتے دیکھ لیے، تو یہ قبروں کی زیارت نہیں ہے۔ ہم، ٹھیک ہے، یہ زیارت نہیں ہے، زیارت کہتے ہیں جب ہم۔ قبرستان میں داخل ہوں اور باقاعدہ زیارت کی نیت سے آپ داخل ہوں، بس سے بیٹھ کر جا رہے ہیں اس کو زیارت نہیں بولیں گے، بس ویسے ہی دیکھ لیے، بس اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ادھر اسٹاپ کو ہمیں نہیں شیخ، تھوڑی دیر درخت کے مطلب تھے ادھر، ہمیں اس کا کیا گناہ تو نہیں نا؟ ایسا کرنا دیکھیے، صرف فیوچر دیکھنے میں کے لیے کیسے گئے، گناہ آپ ہونا؟ نے وہاں دعا نہیں کی، برکت نہیں لیا، قبر کے ساتھ کوئی خاص عقیدہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو گائیڈ نے آپ صرف کے ساتھ ایسا کیا۔ درخت تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حوا ہم، کی قبر وہاں پر ہونا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، یہ صرف مشہور ہے، کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ دوسرا، قبروں پر جانے کا شرعی مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، میت کے لیے دعا کرنا ہے، صرف دیکھنے کی جانے کی نیت سے جانا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ کسی قبر کے لیے خاص سفر، خاص اہتمام کرنا، خاص طور پر قبر جب ثابت ہی نہیں ہے لیکن آپ اسے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر وہاں جا کر لوگ دعا مانگیں، برکت سمجھیں، قبر سے فیض حاصل کریں، یہ اور شرک ہو جائے گا، نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن چلے گئے، معلوم نہیں تھا، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگے انشاءاللہ۔ غلطی چلیے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔